بلاغہ میں میرے مولا فرما رہے خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون نہیں ہے، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ ام سلمہ کے لیے یہ بہت بڑا درجہ تھا جی۔ حضرت ام سلمہ سن 62 میں آپ کی رحلت ہوئی ہے، بعض نے کہا 64 میں رحلت ہوئی ہے، یعنی واقعہ کربلا کے بعد تک یہ زندہ رہی ہیں حضرت ام سلمہ، زوجہ پیغمبر ہیں، ام المومنین ہیں جی۔ تو حضرت نے فرمایا تم خیر پر ہو مگر اہل بیت میں نہیں ہو۔ کونا کھینچ کے آپ نے وہ جو 5 آ گئے تھے چادر میں، بس انہی کو کہا ہا اولئے اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل بیت۔ تو بقول نقن صاحب کا بڑا حسین جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ نقن صاحب فرماتے ہیں کہ نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا، اور فرما رہے ہیں حضرات، نبی نے اینٹوں کے گھر میں چادر کا گھر بنایا اور چادر کا گھر بنا کر کہا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ تو وہ جو اینٹوں کے گھر میں تھے وہ اہل بیت نبی تھے، اور وہ چادر کے گھر میں آئے وہ اہل بیت نبوت ہیں۔ یہ اجزائے نبوت۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد وال۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں گے۔ عزیزان گرامی، بات بحث اور عنوان یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ مولانا نے فرمایا خبردار اس بات میں نہیں الجھو کہ کون اہل بیت میں ہے کون اہل بیت میں نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اہل بیت کی صفات ہیں۔ اہل بیت، یہ بچہ سوال کرتا ہے نا علی نام کیوں نہیں ہے قرآن میں، بی بی فاطمہ کا نام کیوں نہیں ہے قرآن میں؟ اللہ نے قرآن میں اگر ان کا نام اتار دیا ہوتا، بھئی حضرت زہرا افضل ہے نا، حضرت مریم سے زیادہ ہے نا فضیلت میں، تو حضرت مریم کا تو نام ہے، جناب زہرا کا نہیں ہے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کے اوپر کوئی مسئلہ ہونا نہیں تھا۔ تو بیوی اہل بیت میں ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا اہل بیت اہل بیت اہل بیت، تو اہل بیت سے محبت بہت ضروری۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ بیویاں۔ تو عجیب اہل بیت ہے، حضرت علی ہیں، اس میں بس حضرت فاطمہ ہیں، حضرت عباس ہیں، یہ بھی یقیناً اہل بیت ہیں، لیکن امی عائشہ، بولو بھائی، وہ تو گھر والی۔ اہل بیت کا اردو میں ترجمہ پتہ کیا ہے؟ گھر والے۔ تو جب کوئی کہتا ہے نا میرے گھر والے، تو اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ابے آپ لوگ بولتے ہیں نا اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیے گا، آپ بیوی کے ساتھ ہی نہیں گئے، پڑوسیوں کو لے گئے، تو اگلا بولے گا گھر والے کا تو مطلب سب سے پہلا کیا ہوتا ہے؟ اہل بیت۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور جگہ نبی کی زوجات کو خطاب ہے، یا اہل البیت انما یرید اللہ لیطہرکم، اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو پاک کر دے، اہل البیت، اے اہل بیت۔ تو نبی کی بیویوں سے بھی اللہ نے کیا خطاب کیا؟ اے اہل بیت۔ تو اہل بیت میں سب سے پہلے کون ہے؟ نبی کی بیویاں۔ اور آپ کی بیوی میں سب سے چہیتی کون تھی؟ امی عائشہ۔ تو اگر کوئی اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عباس، یہ سب ہمارے جو ہے نا ایمان، ان سے محبت ہمارے ایمان کا جزء ہے۔ تو اسے جتنی محبت حضرت علی، حضرت حسن، حسین رضی اللہ عنہم سے ہے، اتنی ہی محبت امی عائشہ سے ہونا ضروری۔ آپ کو امی عائشہ سے اتنی محبت تھی کہ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، آپ نے فرمایا کہ عائشہ کو بلاؤ گے تو آؤں گا ساتھ میں، ہے بھائی؟ وہ صحابی تھے، بے تکلف تھے، ان کے پاس اتنی گنجائش نہیں تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، منع کر دیا۔ ہمارے یہاں منع کرنے والا بھی چماٹ پڑتا ہے، اس کو تکلف کا دور ہے نا، ارے دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تکلفات ہیں۔ صحابہ کے دور میں تکلف نہیں تھے، جو دل میں تھا وہی۔ وہ صحابی جانتے تھے کہ بھائی میں 2 کی دعوت افورڈ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے خام خام یہ نہیں کہا نہیں آپ آئیں، آپ وائف کو بھی لے کر آئے۔ اب انسان چلا جائے اور دل میں آدمی کہہ رہا ہے یار مصیبت کھڑی کر دی، پوچھنا ہی مصیبت بن گیا میرے لیے۔ دل صاف تھے ان لوگوں کے، صاف کہہ دیا یا رسول اللہ یہ پیشکش قبول نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بھی بتا دیا، پھر آپ کی دعوت قبول۔ بولو بھائی، تو نبی تو امت کے معلم تھے نا، بیوی کا ادب بھی سکھا رہے تھے۔ ادب سے مراد محبت، کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی بیوی کے بارے میں تھوڑی غیرت بھی دکھانی پڑتی ہے کہ بھائی میری وائف کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا ورنہ جاؤ۔ تو بیوی کتنا خوش ہوگی یہ سن کے میرے میاں نے دعوت کیا کر دی، ٹھکرا دی۔ آج الٹا ہو رہا ہے، ابے تو نے بھابھی کو خامخواہ میں بلا لیا یار، یہی ہوتا ہے۔ ابے یار ایک تھوڑا سا ریلیکس ہونے کا موقع ملا تھا یار، گھر میں بھی بھابھی کے ساتھ ہی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اب تھوڑا سا ریلیکس تھا، تھوڑا آؤٹنگ ہو جائے گی، بیٹھیں گے، تو نے بھابھی کو بھی دعوت دے دی، اب خود ہی میں تو منع کر نہیں سکتا، اب تو خود ہی کوئی ٹوپی شوپی کرا دے۔ تو یہ تربیت بھی کرنی تھی نا نبی نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ۔ تو فضائل سب صحابہ کے ہیں، سب اہل بیت ہمارے لیے قابل محبت، لیکن جیسے حضرت علی کی بات نرالی ہے بھائی،
بے شک اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. تو امی عائشہ کی بات بھی کیا ہے؟ نرالی ہے. یہ انداز کسی اور زوجہ کے نصیب میں نہیں آیا. تو ان صحابی نے پھر کچھ دنوں بعد دوبارہ دعوت کی. یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لائیں, کھانا کھائیں. آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر منع کر دیا, بھائی اکیلے آ سکتے ہیں. تو فرمایا نہیں, قبول نہیں ہے. تیسری دفعہ پھر دعوت کی, آپ نے فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ. انہوں نے پھر قبول کر لی. ممکن ہے تیسری دفعہ پہلے سے انتظام کر کے آئے ہوں. اہل بیت سے محبت میں امہات المومنین سے محبت, وہ اہل ہمارے کچھ دوستوں نے اس کو کہا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرت علی, حضرت فاطمہ, حضرات حسنین ہیں. وہ بھی حضور نے فرمایا. میں نے ایک ٹی وی مذاکرے کے اندر بھی جب کچھ حضرات کہہ رہے تھے کہ اہل بیت تو اصل میں وہ ہے, میں نے کہا نہیں, اصل میں بیویاں ہیں لیکن وہ بھی اہل بیت ہیں. حضور نے ایک چادر میں جب سمیٹا سب کو, تو یہ بھی یہ بھی میرے اہل بیت ہیں. سلمان منا اہل البیت, سلمان بھی ہمارے اہل بیت میں سے جو جتنا قریب ہوا. لیکن قرآن میں یہ لفظ آتا ہے صرف بیویوں کے لیے, ازواج کے لیے. حضرت ابراہیم کے پاس جب فرشتے آئے تھے حضرت اسحاق کی ولادت کی خبر دینے کے لیے, تو جب حضرت سارہ نے سنا تو وہ آئی اپنے 72 مارتی ہوئی اپنے پیشانی پر, آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا, کیا میں جنوں گی اب جبکہ میں بڑھی پھوس ہو گئی ہوں اور میرا یہ شوہر جو ہے یہ بھی بڑھا پھوس ہے. 100 برس کی عمر تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی, اور کتنی ہوگی اس کے آس پاس ہی ہوگی, 90-95 حضرت سارہ ہوگی. اس کو فرشتوں نے کہا تھا کہ کیا آپ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئی؟ السلام علیکم وبرکاتہ اہل البیت, اے نبی کے گھر والی, اے نبی کے گھر والوں, تم پر اللہ کی سلامتی ہو, رحمت ہو. تو اہل بیت کا لفظ قرآن میں 2 جگہ آیا ہے, یا حضرت سارہ کے لیے حضرت ابراہیم کی زوجہ, اور یا نساء النبی, تمہیں تو پاک کرنا ہے, پوری طرح پاک کرنا ہے, پوری طرح پاک کرنا ہے تاکہ تم اسوہ بن جاؤ. جو خلا ہے اسوہ محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تمہارے ذریعے پورا کرنا ہے. اس لیے پہلا خطاب جو ہے, اب یہ دونوں باتوں سے ہو گیا. ایک تو چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, جو بھی اصلاح کا عمل ہو گھر سے ہونا چاہیے, اور نمبر 2 یہ کہ ازواج مطہرات کو امت کی تمام خواتین کے لیے ہمیشہ کے لیے اسوہ بنانا ہے. آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے. نہیں, آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے, میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں, حضور خوش ہو جائے. اور یہی تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو. اور امام بخاری نے اس کو امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا, حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے. کلے ہی ٹھوک چھڑیا انہوں نے. اور اگلی بات سنیں جو میں نے بڑی ایک ٹروتھ ریویلنگ, مشکات شریف آپ کھولیں, 3 جلد میں صحابہ کے فضائل کے چیپٹر ہیں. امہات المومنین کا چیپٹر الگ ہے اور اہل بیت کا چیپٹر الگ ہے. اب مشکات والے بزرگ تو انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں سنتے تھے, یہ تو 800 سال پہلے گزرے, 700. ان سے کوئی پوچھے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, قرآن میں لکھے, ہم بھی مانتے ہیں. آپ حضور کی بیویوں کو اہل بیت والے چیپٹر میں کیوں نہیں داخل کر رہے؟ کیوں ان کا چیپٹر الگ کر رہے ہیں امہات المومنین کا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ لیکن ان کو بھی پتا تھا یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے, کیونکہ حدیث جو غدیر خم ہے مسلم کی, اس میں زید ابن ارقم کا قول موجود ہے کہ حضور کی بیویاں اہل بیت ہیں, لیکن حضور کے جو حقیقی اہل بیت ہیں جن پہ صدقہ اور خیرات حرام ہے, وہ حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں, خون کے رشتے کے لوگ ہیں, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی. اور اس سے بڑا جو ان کا, یہ تو پھکی تھی نا, پھکا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے. انہوں نے کہا کہ بیوی کیسے اہل بیت ہو سکتی ہے, جب خامد اسے طلاق دے دے تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس چلی جاتی ہے. میاں بیوی کا تو رشتہ پرماننٹ ہوتا ہی نہیں ہے, یہ تو اس وقت تک ہے جب تک کہ نکاح جاری ہے. لیکن اولاد کا رشتہ کوئی ختم کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ اولاد مرتد ہو جائے, کہ دین چھوڑ دے. کوئی نبی اپنی اولاد کو جو مسلمان ہے اہل بیت سے خارج کر سکتا ہے؟ نہیں, وہ تو اس کے جسم کا ٹکڑا ہے. بیوی کو لادا کر دے, یہ لادا بات ہے, حضور نے اپنے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی. بہرحال بیوی کا جتنا رشتہ ہے وہ ایک رشتے کی وجہ سے آل البیت ہے, اور جو حضور کی اولاد ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے, اس کی وجہ سے اہل بیت ہے. اور حضور کے جو خاندان کے لوگ ہیں بنو ہاشم, ان کو اللہ نے بنو اسماعیل کو چن لیا, جس طرح کہ بنی اسرائیل کو چنا تھا. بنی اسرائیل کو اللہ چنے, وہ قرآن میں موجود, اور بنو اسماعیل کو اللہ چنے, وہ احادیث کے اندر موجود. تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ بنو ہاشم کو اگر اللہ نے چن لیا, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس اور آل علی, جو آج جگہ جگہ آواز بلند ہو رہی ہے, اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟
کہ فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done. ہاں جی.